اعلان نبوت فرمایا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت ابو العاص تجارتی سفر کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ پر وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اور رسول اللہ کی شہزادیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جناب ابو العاص جب سفر سے واپس لوٹے، حضرت زینب نے ساری بات ان کے گوشے گزار کی، انہیں بھی دعوت دی کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں، لیکن ابو العاص نے ابتدا میں اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ وہ قریش کے آبائی عقیدے پر ہی جو ہے وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے قبول اسلام سے انکار کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاعلان کھلم کھلا تبلیغ دین شروع فرما دی۔ قریش کو، اہل مکہ کو آپ نے دین کی دعوت دی۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تکلیف ہوئی، خصوصاً جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے حضرت ابو العاص کو یہ تجویز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے رکتے نہیں ہیں، لہذا آپ ایسا کریں، آپ ان کی بیٹی کو طلاق دے دیں، اور زینب کے بدلے آپ قریش کے جس خاندان کی جس عورت جس لڑکی کا کہیں گے ہم آپ کا ان سے نکاح کروا دیں۔ ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جناب زینب سے تعلق اتنا تھا کہ قریش کی اس پیشکش پر اسلام سے پہلے ابو العاص نے جواب دیا، لا واللہ انی لا افارق صاحبتی وما احب ان تکون لی بامرأتی امرأۃ من قریش۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اسلام قبول نہیں کیا، زینب اپنے والد کے دین کو قبول کر چکی ہے، لیکن اتنی وجہ علیحدگی اور جدائی کے لیے کافی نہیں۔ تم مجھے یہ لالچ دے رہے ہو کہ جس عورت سے کہو گے میرا نکاح ہو جائے گا، خدا کی قسم ہے مجھے زینب کے بدلے کوئی عورت بھی قبول نہیں، میں کسی قیمت پر زینب کو طلاق نہیں دوں گا۔ اتنا بڑا ایثار، اتنی بڑی قربانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کو قریش کے ترغیب دینے کے باوجود طلاق دینے سے انکار کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنا پسند آیا ہوگا۔ اللہ کے رسول کا دل ابو العاص سے کتنا راضی ہوا ہوگا، میرے خیال میں یہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے رب نے بیٹی دی، جس نے بیٹی بیاہی ہو۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں عزت و آبرو سے رہنا بسنا قبول فرمائے، اور اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ جناب ابو العاص کا یہ کردار رسول اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ابن ہشام اور دیگر مورخین لکھتے ہیں، کان یثنی علیہ فی صہرہ خیرا، رسول اللہ جناب ابو العاص کی دامادی کی تعریف کیا کرتے تھے کہ میرا یہ داماد بڑا اچھا ہے۔ ایک اور موقع پر بھی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ روایت فرمایا ہے، حدیث نمبر 3729 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکحت ابا العاص ابن الربیع، میں نے اپنی لخت جگر کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا، فحدثنی وصدقنی، ابو العاص نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ ابو العاص نے مجھے میری بیٹی کے بارے میں کوئی دکھ نہیں دیا، ابو العاص نے مجھے میری بیٹی کے بارے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، جو اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ اس نے پورا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، تو اس موقع پر جناب ابو العاص نے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آپ کی زوجہ رفیقہ حیات حضرت زینب بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ اسی شعب ابی طالب میں ہیں، جناب ابو العاص سارے مکہ والوں کا ڈٹ کر کھلم کھلا ان کا انکار اور مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ بعض اوقات یوں کرتے کہ غلے سے، کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے کچھ اونٹ انہیں ہنکا کر آپ شعب ابی طالب میں لا کے چھوڑ دیا کرتے، تاکہ خاندان بنو ہاشم وہ اس غلے سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے استفادہ کر سکے۔ یہ جناب ابو العاص کی اسلام سے پہلے شعب ابی طالب میں، جو رسول اللہ کی حیات طیبہ کا انتہائی سخت ترین دور ہے،
اور وہ کوئی ہفتہ یا مہینہ نہیں، 3 سال کا عرصہ ہے جو اللہ کے رسول نے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ، اور جناب ابو طالب بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے اسی شعب ابی طالب میں گزارا ہے کہ جب سارے مکہ والے آپ کا بائیکاٹ کر چکے۔ ایک معتبر شیعہ عالم جو مرزا محمد تقی سپہر کاشانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی تاریخ کی کتاب ہے ناسخ التواریخ۔ ناسخ التواریخ میں مرزا کاشانی صاحب شیعہ مورخ لکھتے ہیں، حضرت ابو العاص کی انہی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، وہ دیگر ابو العاص بن ربی کے داماد رسول خدا بود، کہتے ہیں کہ حضرت ابو العاص بن ربی جو رسول اللہ کے داماد تھے، یہ شیعہ مورخ مرزا کاشانی لکھ رہے ہیں، شتران از گندم و خرما حمل دادا بشعب می برد و رہا می کرد۔ یہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں غلے اور کھجوروں سے لدے ہوئے اونٹ ابو العاص ہکا کے شعب ابی طالب میں لاتے اور وہاں آ کے ان کا بوجھ، وہ غلہ اور کھجوریں وہاں گرا دیا کرتے تھے۔ ازاں جست کے رسول خدا فرمود ابو العاص حق دامادی ما بگذاشت۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کی انہی خدمات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص نے میرے داماد ہونے کا حق ادا کر۔ جن کی دامادی کا حق ادا ہونے اور کرنے کا اقرار اور اعلان خود زبان رسالت معاب کر رہی ہے، ان کا رتبہ و مقام کیا؟ حضرت ابو العاص غزوہ بدر تک مشرکین کے لشکر اور ان کے ساتھ ہی شامل رہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ میدان بدر میں بھی بادل نخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میدان بدر میں مشرکین کی طرف سے موجود تھے۔ اللہ کی مدد نازل ہوئی، اہل ایمان کو فتح نصیب ہوئی، 70 کافر قید کیے گئے۔ یہی ابو العاص بن ربی بھی انہیں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے ابو العاص بن ربی کو بھی قید کر لیا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے بدر کے قیدیوں کو فدیے کے بدلے رہا کرنے کا حکم دیا، حضرت زینب ابھی مکہ میں تھی، وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئی تھی، ان کے شوہر خاوند قید ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ قیدی فدیہ دیں تو پھر انہیں آزاد کیا جائے گا۔ قیدیوں کے ورثاء مکہ تک پیغام پہنچتا ہے، حضرت زینب بھی اپنے خاوند کا فدیہ بھیجتا ہے، اور جناب زینب خاوند کے فدیے میں وہ قیمتی ہار بھیجتی ہیں جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے رخصتی کے وقت بیٹی کو پہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہار پیش کیا جاتا ہے۔ ابو العاص کے بھائیوں نے، ان کے خاندان والوں نے بھی رقم بھیجی، اور حضرت زینب کا وہ ہار بھی ساتھ۔ جب وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور رسول اللہ کو سیدہ خدیجہ سے جتنی محبت تھی، رسول اللہ کے دل میں سیدہ خدیجہ مومنوں کی پہلی عظیم ماں کا جو مقام تھا، ہر صاحب ایمان جانتا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں وہ ہار رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوا اور چشمان کریم سے آنسو بہنا شروع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خدیجہ کی یاد آ گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، یہ ہار زینب نے بھیجا ہے، یہ میری بیٹی زینب نے مکہ سے خاوند کی رہائی کے لیے بھیجا ہے، اگر تمہیں قبول ہو تو یہ ہار میں زینب کو لوٹا دوں، یہ واپس بھجوا دوں، اور اس کے قیدی کو اگر تم کہو تو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول ہیں، صاحب وحی ہیں، صحابہ ان کے قدموں پہ جان قربان کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے سکھا دیا کہ جو اجتماعی فیصلہ ہو وہ سب کی مرضی سے ہونا چاہیے، اس میں سب کی مشاورت شامل ہونی چاہیے۔ خود کوئی فیصلہ کر لینا بغیر مشورے کے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا۔ صاحب وحی ہونے کے باوجود، کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول اجتماعی معاملات مشاورت کے بغیر طے نہیں کیا کرتے۔ کاش آج ہم اس سنت رسول کو بھی اپنائیں، اور خصوصاً جن کی اولاد جوان ہے، بڑے ہیں، خدا کے لیے اولاد کو مشوروں میں شامل کیا کیجیے۔ یہ سنت رسول ہے۔ کوئی بھی مشورہ ہو اجتماعی معاملات میں، گھر بھی ہمارے اجتماع، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کی سب سے پہلی اکائی۔ بہرحال
اللہ کے رسول نے مشاورت کی، تمام صحابہ نے اتفاق کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی سیدہ زینب کو واپس بھجوا دیا، اور حضرت ابو العاص کو بھی رہا کر کے مکہ بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضور نے ابو العاص سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمہیں ہم رہا کر رہے ہیں، تم جا کے زینب کو مدینہ بھجوا دیں۔ اور جناب ابو العاص کے بارے میں بخاری کی حدیث کا جملہ عرض کر چکا ہوں۔ حضرت ابو العاص نے وعدہ کیا، حضور نے فرمایا حدثنی وصدقنی، ابو العاص نے جو وعدہ کیا ہے اسے نبھایا۔ اسلام قبول نہیں کیا غزوہ بدر کے بعد تک انہوں نے، لیکن حضور سے جو عہد و پیمان کیا تھا واپس گئے اور حضرت زینب کو وہاں سے مدینہ بھجوائے، اپنے بھائی کنانہ بن ربی کے ساتھ روانہ کیا۔ مشرکین نے راستہ روکنے کی کوشش کی، کنانہ نے حضرت زینب کے جو دیور تھے ابو العاص کے چھوٹے بھائی، انہوں نے اپنا تیر اور کمان نکالا اور ترکش بھرا ہوا تیروں کا سامنے رکھا اور کہا جو کوئی میرا یا زینب کا راستہ روکنا چاہے گا وہ زندہ سلامت واپس نہیں جا سکتا۔ ایک بدبخت حبار بن اسود، وہ ایسا شریر تھا کہ اس نے آگے ہو کر حضرت زینب کی سواری اس اونٹنی کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے اونٹنی بدکی۔ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانور کے بدکنے کی وجہ سے نیچے گری، نیچے چٹان اور پتھر تھے، وہاں پہ گرنے کی وجہ سے آپ کو شدید چوٹیں آئیں، اور انہی چوٹوں کی وجہ سے آپ امید سے تھیں، وہ حمل بھی ساقط ہوا، آپ کی طبیعت سخت ناساز ہوئی، طویل سفر کر کے آپ مدینہ پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹی کے یہ دکھ، یہ تکلیفیں دیکھیں، فرمایا افضل بناتی اصیبت فیا، دنیا والو یاد رکھنا زینب میری سب سے بہترین بیٹی ہے جسے میری وجہ سے یہ دکھ درد پہنچے، بنت محمد ہونے کی وجہ سے، محمد کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کی نور نظر ہونے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، جس کا خون تک بہایا گیا وہ زینب ہے۔ افضل بناتی اصیبت فیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری سب سے بہترین بیٹی، یہ میری سب سے پیاری بیٹی ہے جسے میری وجہ سے مصیبتیں پہنچی۔ حضرت زینب ان ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے نہ اپنے دین سے پیچھے ہٹی ہیں، نہ شوہر کی محبت ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے، اور نہ رستے کی کٹھنائیاں، نہ رستے کی صعوبتیں، نہ یہ طویل اور پرمشقت سفر حضرت زینب کو نہ ان کے ایمان سے روک پایا ہے اور نہ ہی ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ بنا سکا۔ کاش ہماری امت کی بیٹیاں، ہماری گھروں کی بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری اہلیہ، ہمارے گھر کے افراد اور خصوصاً مسلمان خواتین حضرت زینب کے کردار کو ملحوظ رکھیں۔ سیدہ زینب نے بنت محمد ہونے کے باوجود دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور آج ہم اس دین کے کسی ایک حکم کو ماننے پہ عمل۔ حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خراج عقیدت پیش فرمایا۔ آپ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے۔ سن 6 ہجری میں حضور نے ایک سریہ، ایک مہم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کی۔ اس مہم کو اپنے سفر کے دوران قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملا۔ حالات اس طرح کے تھے، صحابہ نے اس تجارتی قافلے کو گرفتار کر لیا، ان کا جو مال اسباب تھا وہ بھی ان سے لے لیا گیا۔ اسی قافلے میں ابو العاص بن ربی بھی شامل، یہ تجارتی سامان لے کے جا رہے تھے۔ یہ کسی طرح سے گرفتاری سے بچتے ہوئے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب کو کہا کہ مجھے پناہ دے۔ جناب زینب نے اپنے خاوند کو پناہ دی۔ مورخین لکھتے ہیں جب فجر کی نماز کا وقت ہوا اور رسول اللہ کے زمانہ کریم میں مسجد نبوی میں مرد اور عورتیں دونوں نماز کے لیے حاضر ہوا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، جب سلام پھیرا خواتین کے صفوں میں سے سیدہ زینب کھڑی ہو گئیں اور فرمایا مدینہ والو سن لو، میں زینب بنت محمد ہوں، میں نے ابو العاص بن ربی کو پناہ دی، کوئی انہیں ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا لوگو تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ سب نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ہم نے بھی سن لی۔ آپ نے فرمایا بخدا زینب کے بتانے سے پہلے مجھے اس واقعے کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن تم جانتے ہو کہ ادنا ترین مسلمان بھی
اگر کسی کو پناہ دے وہ سارے مسلمانوں کی طرف سے پناہ شمار کی جاتی ہے۔ لہٰذا ابو العاص بن ربیع وہ ہماری پناہ میں ہیں، انہیں کوئی گزن اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بلایا اور فرمایا بیٹا یہ تمہارا مہمان ہے، لیکن تمہارا اور اس کا خامند اور بیوی والا تعلق نہیں ہے۔ جب ابھی تک ہجرت سے پہلے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ کفر کی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے، بعد ازاں جب یہ حکم نازل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو منع فرما دیا۔ جناب ابو العاص رہے، پھر حضور نے ابو العاص کی درخواست پر صحابہ سے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو مال ہے یہ امانتیں، اگر تم اجازت دو ان کا مال انہیں دے دیا جائے۔ وہ قافلے کا جتنا تجارتی سامان تھا وہ سارے کا سارا ابو العاص کو واپس لوٹا دیا۔ ابو العاص وہ سامان لے کر مکہ پہنچے، ایک ایک شخص کو جو اس کی امانت، جو اس کا مال تھا وہ سارے کا سارا انہیں دے دیا۔ جب سب کے مال واپس دے دیے، سب مکہ والوں کے سامنے اعلان کیا کہ مکہ والوں بتاؤ کسی کا میری طرف کوئی مال تو نہیں نکلتا۔ سب نے علی اعلان قبول کیا کہ ابو العاص آپ نے سب کو ان کے مال لوٹا دیے۔ فرمایا لوگوں اب سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ مکہ والے یہ نہ کہیں کہ میں نے ان کا تجارتی مال ہتھیانے کے لیے، ان کے تجارتی مال پہ قبضہ کرنے کے لیے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں وہاں سے آ کے ایک ایک کو اس کا مال لوٹا رہا ہوں، سب کے مال میں نے لوٹا دیے۔ اب سنو میں گواہی دیتا ہوں کہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ یہ ابو العاص بن ربیع ہیں، یہ داماد رسول ہیں۔ اعلان فرما کے پھر آپ مدینہ واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو، اکثر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ گزشتہ نکاح کی بنیاد پر ہی حضور نے جناب زینب کو ان کے ساتھ رخصت فرما دی، اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے دوبارہ حضرت زینب کا جناب ابو العاص سے نکاح کیا۔ حضرت زینب سے جناب ابو العاص کے دو اولادیں ہیں، ایک بیٹے جن کا نام علی ذکر کیا گیا، علی بن ابو العاص، اور دوسری صاحبزادی اور بیٹی جن کا نام امامہ بنت ابی العاص ذکر کیا گیا۔ صاحبزادے کے بارے میں پھر مورخین کی دو آراء، اکثر کے نزدیک بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ علی بن ابی العاص جو آپ کے بیٹے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بعد میں جنگ یرموک جو 15 ہجری میں عیسائیوں اور رومیوں کے خلاف ہوئی، اس جنگ یرموک میں حضرت زینب اور ابو العاص کے یہ صاحبزادے علی بن ابو العاص، ان کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی۔ اور جو بیٹی رسول اللہ کی نواسی ہیں حضرت امامہ، یہ وہی حضرت امامہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے کندھوں پہ سوار کرایا۔ احادیث میں ہے کہ جناب امامہ چھوٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، حضور نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے میں جاتے، وہ اوپر بیٹھ جاتی، آپ کچھ دیر سجدہ فرماتے، پھر انہیں اتار کے نیچے بٹھاتے، اور اس کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھایا کرتے۔ ایک موقع پر کہیں سے بڑا خوبصورت ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا میں یہ ہار اپنے گھر والوں میں سے جو محبوب ترین ہے میں اس کو دوں گا۔ آپ کی ازواج سمجھی کہ یہ ہار حضرت عائشہ کو ملے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کو بلوایا، جناب زینب کی بیٹی کو، اپنی نواسی کو، ابو العاص کی بیٹی کو بلایا، اور بلا کر وہ ہار آپ نے حضرت امامہ کو پہنایا۔ یہ وہی حضرت امامہ بنت ابی العاص ہیں جن کے بارے میں سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی حضرت علی کو کہ علی میرے وصال کے بعد آپ امامہ سے نکاح کر لیجیے۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وصال کے بعد ان کی بھانجی حضرت زینب کی اور ابو العاص کی صاحبزادی حضرت امامہ سے نکاح فرما۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی حضرت امامہ نے نکاح کیا، اور 50 ہجری تک آپ بقید حیات رہیں۔ 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو العاص اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی حضور کی زندگی ہی میں ہو گیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہی زخم جو ہجرت کے دوران سفر میں آپ کو پیش آئے تھے، وہ زخم ٹھیک نہیں ہوئے، انہی میں آپ کی شہادت ہوئی، اور مورخین جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شہداء میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت زینب کے وصال کے بعد بھی جناب ابو العاص نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور حضرت ابو العاص بھی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے دوران جہاد شہادت کی وفات اور شہادت کی موت پائی۔ اللہ پاک حضرت ابوالعاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اول، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے رشتوں میں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم اور ان کی اچھی عادتوں کو قائم کرنے کی، جاری رکھنے کی اور انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔